السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ تمام بزرگ اور نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور یہ پروگرام گزشتہ سال اور اس سے گزشتہ سال بھی الحمدللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا تھا۔ میں چونکہ اس خطے سے تعلق رکھتا ہوں تو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ سرسی پورے ہندوستان اور بر صغیر میں ان بستیوں میں سے ہے جو معرفت، بصیرت اور شعور اور آگاہی کے معاملے میں پیش قدم رہی ہے ہمیشہ۔ بہت سے بیدار مغز نوجوان، بہت ہی حساس اور ذمہ دار افراد اس سرزمین پر موجود ہیں جو ان فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ پروردگار متعال اپنی بارگاہ میں آپ کی ان کوششوں کو اور ان خدمتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ آج یاد شہداء کے عنوان سے جو کانفرنس، جو پروگرام یہاں یہ منعقد کیا گیا ہے، یقینی طور پر آپ اس بات سے واقف ہیں کہ معرکہ حق و باطل ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ یہ ٹکراؤ، یہ مقابلہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، اس کا اختتام نہیں ہے۔ یہ جب تک سلسلہ حیات ہے تب تک یہ معرکہ جاری ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو آپ نے کبھی نہ کبھی یقینی طور پر سنا ہوگا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ یہ ٹکراؤ، یہ مقابلہ، یہ ستیز ازل سے آج تک جاری ہے۔ کون سی چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ ٹکراؤ حق و باطل کا ہے جو ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گا۔ تخلیق آدم سے لے کر حابیل اور قابیل سے لے کر حضرت موسیٰ و فرعون کے زمانے سے لے کے ابراہیم و نمرود کے دور سے ہوتے ہوئے کربلا تک آپ اسی ٹکراؤ کو دیکھتے ہیں، اور یہ کربلا بھی آ کر اختتام کو نہیں پہنچا۔ یہ ٹکراؤ جاری ہے، آج بھی جاری ہے، مگر ہاں یہ بات درست ہے کہ جب یہ ٹکراؤ آدم اور ابلیس کے درمیان تھا تو اسے ابلیسیت اور آدمیت کا ٹکراؤ کہا گیا۔ جب یہ ٹکراؤ ابراہیم اور فرعون کے درمیان تھا تو اسے موسویت اور فرعونیت کا ٹکراؤ کہا گیا۔ جب یہ حضرت ابراہیم کے دور میں تھا تو نمرودیت اور ابراہیمیت کا ٹکراؤ کہا گیا۔ یہی پیغمبر اکرم کے دور میں آ کر چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کا ٹکراؤ کہا، جسے علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ یہی ٹکراؤ کربلا میں آ کر حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ کہلایا، اور یہ ٹکراؤ آج تک جاری ہے۔ بس کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا سے پہلے مقابلے میں جو کردار آتے گئے ان کردار کی مناسبت سے نام تبدیل ہوتے رہے، مگر کربلا سے قیامت تک اب اس ٹکراؤ کے دو ہی نام ہوں گے، ایک طرف حسینیت ہوگی، ایک طرف یزیدیت ہوگی۔ اور یہ حسینیت اور یزیدیت کا معرکہ اور ٹکراؤ ہے جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم، کفر اور باطل کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ وہ حق پر غالب آ جائے، حق پر غلبہ پیدا کر لے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے اور تجربہ گواہ ہے کہ باطل پرستوں کی تعداد حق پرستوں سے زیادہ رہتی ہے۔ اگرچہ یہ سچائی ہے کہ حق پرست جتنی بھی اپنی طرف سے جد و جہد کرتے ہیں، جتنی بھی انتھک کوشش کرتے ہیں، آپ تاریخ انبیاء سے لے کر اولیاء اور ائمہ تک کی تاریخ اور علماء اور بزرگان دین کی تاریخ دیکھ لیجئے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر فرد بشر کو راہ ہدایت کی طرف لائیں تاکہ وہ کامیابی اور نجات حاصل کر سکیں۔
مگر باطل کی بیماری یہ ہے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کو جو انہیں راہ نجات پہ لانا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کے سامنے آتے ہیں، ہدایت قبول نہیں کرتے، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں وہ حق پرستوں پر غالب ہونے کے لیے پوری طرح تیاری کر لیتے ہیں، اور یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے جب حق پرست افراد اپنی انتہا تک آ جاتے ہیں، ان کی تبلیغ، ان کی خدمات، راہ ہدایت پہ بشریت کو لانے کی ان کی تمام کوششیں اس مرحلے پہ آ جاتی ہیں کہ اب ان کے سامنے بس ایک راستہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے شہادت کا راستہ، وہ ہوتا ہے قربانی کا راستہ۔ اور جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے قربانی اور شہادت کا، تو اس مرحلے پہ آ کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل انہیں قتل کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر حق والے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ قتل کر کے بھی جیت جاتے ہیں، قتل ہو کے بھی جیت جاتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے، اور یہیں سے اہمیت شہادت دین میں واضح ہوتی ہے۔ ہم جس راستے پہ چلتے ہیں اور چلنا چاہیے حق پرستوں کو، وہ قربانی کا راستہ ہے۔ ہر قربانی کے لیے انسان کو آمادہ رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کے لیے قربانی دینا انسان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ ایک لفظ ہے دین میں غیرت دینی، یعنی ایک انسان دیندار ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، مگر اس میں غیرت دینی نہیں پائی جاتی ہے۔ غیرت دینی کا مطلب یہ ہے کہ جب دین پر آنچ آئے اس وقت انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے غیرت دینی۔ دیکھیں، ہم اپنے خانوادے، اپنے اہل و عیال، اپنی مخدرات، اپنے گھرانے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے بارے میں ہمیشہ غیرت مند ہوتے ہیں یا نہیں؟ ارے صاحب، ہمارے خاندان کو کوئی برا کہہ دے ہم مارنے کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر والوں کی کوئی توہین کر دے ہم غیرت دار ہوتے ہیں نا۔ جتنی غیرت ہم میں اپنی بستی، اپنے قبیلے، اپنے گھرانے، اپنے خاندان کے بارے میں ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر دین کے بارے میں غیرت پائی جانا چاہیے۔ اور جن افراد میں یہ غیرت پائی جاتی ہے وہ دین کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، ان سے کبھی وہ غفلت نہیں کرتا، اور یہیں سے وہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اس دین کی بقا کے لیے قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان عمل میں قدم رکھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ آج ہم ظاہر سی بات ہے اپنے اس دور کے شہداء کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے زمانے کے حالات سے واقف اور آگاہ ہوں۔ کربلا ہماری شہرگ حیات ہے، کربلا ہمارے وجود میں رچی بسی ہوئی ہے، کربلا ہماری درسگاہ ہے، کربلا ہمارا راستہ ہے۔ مگر ایک چیز جو کربلا کے تناظر میں ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے افراد جو ہماری دینی زندگی کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جوانوں کو یہ بات فیڈ کریں کہ دین کا مطلب یہ ہے، کربلا کا مقابلہ حق و باطل کا، یزیدیت اور حسینیت کا جو ہے، اس میں ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم بس کل کے بروں کو برا کہیں، مگر کربلا کہتی ہے کہ نہیں، ہر دور کے بروں کو برا کہنا کربلائی کردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کل کے بروں کو برا کہیں اور خوش رہیں۔ یہ دیکھیں ایک بہت باریکی ہے اس میں، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، غیر ذمہ دار افراد یا غافل افراد یا مغرض جن کے اندر کوئی غرض پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات فیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہے بس کل کے بروں کو برا کہنا، اور اسی طرح بس کل کے اچھوں کو اچھا کہنا۔ یہ فکر رائج کی جاتی ہے۔ وہ کل والوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کل کے بروں کی بات آئے تو وہ پرواہ نہیں کرتے، نہ کسی مصلحت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کل کے بروں کا تذکرہ آئے تو سینہ چاک آگے آگے سب سے آگے کودتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر عصر حاضر کے یزیدوں سے مقابلے کی بات ہو، وقت کے بروں کو برا کہنے کی بات ہو تو کیا ضرورت ہے، اختلاف انگیزی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بہانے بازی ہے۔ دیکھیے کربلا یہ کہتی ہے کہ ہر دور کے یزید سے مقابلے کا نام ہے کربلا۔ اگر فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم ہم سے کہلوایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ بس زبان خرچی کرو اور گھر میں بیٹھ جاؤ۔
بھائی کربلا کہتی ہے، کربلا ہم کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات ہے اگرچہ، مگر میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کربلا والوں سے ہم یہ کہتے ہیں اور وہ ہماری بات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں، تو یہ ذرہ نوازی سے بھی بڑا کرم ہے ان کا، وگرنہ ہماری اوقات، ہماری حیثیت نہیں ہے ان سے یہ کہنے کی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح ڈٹے رہتے ثابت قدم جس طرح تم رہے۔ میں نے ذرہ نوازی سے بھی بڑی بات اس لیے کہی کہ جب ذرہ نوازی کی بات آتی ہے تو جو ذرہ نوازی کہتا ہے نا آپ کی ذرہ نوازی ہے، تو گویا میں آپ کے مقابلے میں خود کو کم از کم ذرہ قرار دے رہا ہوں، مگر کربلا والوں کے مقابلے میں ہماری حیثیت ذرے جیسی بھی نہیں ہے، تو یہ ان کا ذرہ نوازی سے بڑا کرم ہے کہ ہم کہتے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں۔ مگر یہ وہ سبق ہیں جو اس لیے نہیں دہرائے گئے کہ بس دہرائیے لقلقہ زبانی کی طرح اور گھر میں بیٹھ جائیے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تحریک زندہ رہے، کربلا کا مقصد زندہ رہے، کربلا کا مقابلہ ہر دور کے یزیدوں سے ہے۔ اچھا، یہ ٹولہ کیوں نہیں چاہتا کہ آج کے یزیدوں کے خلاف زبان کھولی جائے؟ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آج کے یزیدوں کو برا نہ کہا جائے؟ آج کے دشمنان دین کے خلاف کیوں قیام نہ کیا جائے؟ اس لیے دیکھیے بات جہاں جا کے ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم کل کے برے کو اگر برا کہتے ہیں تو آج وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کل کے برے کو۔ بھائی ابن زیاد جس کے آنے سے سارے کوفی بدل گئے، مگر آج میں کسی بھی چوراہے پہ کھڑا ہو کہ ابن زیاد کو برا کہوں، میرا کچھ بگاڑ لے گا؟ یزید کتنا بھی بڑی حکومت کا مالک رہا ہو، جس کے خلاف کل کوئی بولنے والا نہیں تھا سوائے سید الشہداء اور کربلا والوں کے، آج میں کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس کو برا کہوں، میرا کچھ بگاڑ لے گا؟ شمر جیسے بدکار کو میں کہیں بھی کھڑا ہو کے برا کہوں، میرا کچھ بگاڑ لے گا؟ دیکھیے سیف پہلو ہے اس میں، کل کے بروں کو برا کہو کچھ بگڑنے والا نہیں، مگر جب آج کے بروں کو برا کہو گے تو قربانی دینا پڑے گی، مقابلہ کرنا پڑے گا، جذبہ شہادت تک آنا پڑے گا۔ یہ راز ہے کہ وہ بس کل کو کہہ کے ہٹ جاتے ہیں، آج کے بروں کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہتے۔ یہ اپنے کو محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جان بچانے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں جو ہمت پائی جاتی ہے، نہ جذبہ پایا جاتا ہے، نہ جذبہ قربانی پایا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ کل کے اچھوں کے لیے بڑے نعرے لگاتے ہیں، اور آج کے اچھوں کی بات کریے تو زبانوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ کہتے صاحب آپ نے مالک اشتر زمانہ کیسے کہہ دیا؟ شہید قاسم سلیمانی کو مالک اشتر زمانہ کیسے کہہ دیا؟ اما تم جیسا ایک زبان دراز خطیب میسم عصر کہلائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی اس شہید کو جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، اسے میسم عصر کا وہ صاحب آپ نے مالک اشتر زمانہ کیسے کہہ دیا؟ تو کل کا مالک بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہستی ہے، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر کل کے والے مالک اشتر کے فدائی ہیں، آج کے مالک اشتر سے اتنی محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ یا وہ ہستیاں جنہوں نے آج نظام دین کو سنبھال رکھا ہے، آج جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں ہمارے مراجع کرام، یہ کل کے اچھوں کی تو تعریف کرتے ہیں، آج جنہوں نے محاذ پر سنبھالا ہوا ہے، آج جنہوں نے ظلم کی کمر توڑ دی ہے، آج جنہوں نے لرزہ طاری کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کے در و دیوار میں، ان کے بارے میں تعریف کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اس لیے کہ اگر انہیں اچھا مان لیا تو پھر بات گھوم کے وہی آتی ہے کہ سوال یہ ہوگا کہ اگر اچھے ہیں تو اچھوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اچھوں کی اگر تعریف کریں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بروں کو اگر برا کہیں آج کے تو ان کا مقابلہ کرنا ہے، دونوں صورت میں قربانی کا راستہ ہے بھائی، اور قربانی ہمیں دینا نہیں ہے۔ تو جن کے اندر ہمت نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے قربانی کا، وہ افراد اس طرح کی بہانہ تراشیاں کرتے ہیں۔ آج یہ شہداء ہمارے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا ہے، ان کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں تاکید کی، اس عزا خانے میں کئی بار میں نے آپ سے یہ بات کہی ہوگی
کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بعد کم از کم ان شہداء کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ان جوانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے جو آج بھی حرم زینب کبریٰ کی محافظت میں سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم نہیں جا سکے وہاں، شاید نہ ابھی وقت اس کا آیا ہے، نہ زمانہ آیا ہے، نہ اس کے لیے آمادگی ہمارے اندر ہے، مگر جو ہے میدان میں، دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس زمانے کی تاریخ لکھی جاتی ہے نا، اس زمانے کے لوگوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے۔ معرکہ حق و باطل تو چل رہا ہے، یہ جاری ہے۔ جس دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے نا، ہمیں اس کی بہت فکر ہونا چاہیے۔ میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ آج بڑی بیداری ہے، مگر کل تک ایسا نہیں تھا، اب سے 8-10 سال پہلے تک ایسا نہیں تھا۔ آج جو ہمارے جوانوں میں جذبہ ہے، جو معرفت ہے، جو شعور ہے، جو آگاہی ہے، جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 8-10 سال میں جو ہمارے یہاں فکری انقلاب ہمارے نوجوانوں میں آیا ہے، یہ مقام شکر ہے، یہ بیداری ہے، یہ ذمہ داری کو سمجھنے کا جو جذبہ ہے الحمدللہ آج بہت بلند ہے۔ مگر میں جو عرض کرنا چاہتا تھا بات وہ یہ تھی کہ جس زمانے میں کوئی واقعہ ہو رہا، اس زمانے کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے نا، تو اس زمانے کے لوگوں کا، قوموں کا، افراد کا، شخصیتوں کا کردار لکھا جاتا ہے۔ بھائی جب کربلا کی تاریخ آج آپ سنتے ہیں کہ جب کربلا ہوئی تو صرف کربلا کی تاریخ تھوڑی بیان ہوتی ہے، اسی کے ساتھ کوفے والوں کا کردار بھی بیان ہوتا ہے۔ کوفے والوں نے کیا کیا؟ جب کربلا کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو شام والوں کی تاریخ بھی بیان ہوتی ہے۔ جب کربلا کی تاریخ لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، تو مدینے والوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے، مکے والوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے، جن کے درمیان سے حسین گزر کے کربلا جا رہے تھے مگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ کردار تو لکھا جاتا ہے نا سب کا۔ تو جب کسی دور کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس دور کے افراد، علاقوں اور سرزمینوں کا کردار بھی لکھا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اس دور کی جب تاریخ لکھی جائے تو ہمارے بارے میں کیا لکھا جائے گا، اس کی فکر ہمیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کوئی کردار ادا کرے یا نہ کرے، مگر یہ دور شیعیت کا وہ دور ہے جسے سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا، اور یہ وہ بات ہے جس کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت پہلے کہی تھی مگر اب مجھے تائید حاصل ہے ایک عظیم مرجع تقلید کی۔ آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم الشیرازی فرماتے ہیں کہ شیعیت آج جس دور سے گزر رہی ہے، ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ اتنا اقتدار، اتنی عزت، اتنی سربلندی آج حسینی جوانوں کے قدموں سے زمین تھر تھرا رہی ہے۔ آج جدھر نظر ڈالیے آپ کو حسینی جذبے سے معمور نوجوان نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ملعون احمق نے سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم ٹویٹر پر یہ ٹویٹ لکھا تھا کچھ دن پہلے۔ اس نے لکھا تھا کہ طنز کرتے ہوئے، اب اس طنز کو آپ سمجھیے، اس نے طنز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ حسین ابن علی کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ لاکھوں کے مقابلے میں 72 کو لے کے آ گئے، یعنی اتنی کم تعداد، کہاں 72 کہاں لاشوں، طنزی انداز میں اس نے لکھا تھا، کہاں ہزاروں لاکھوں کا لشکر، کہاں 72 افراد، یہ حسین ابن علی کو کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 72 تھے مگر ان کے کردار کی طاقت یہ تھی کہ انہوں نے کل بھی لاکھوں کو دفن کر دیا تھا، اور آج بھی وہی کردار کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اگر آج وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا جو حسین کل کربلا میں 72 کو لے کے آئے تھے، آج اس حسین کے اصحاب کی، اس حسین کے ناصرین کی، اس حسین کے مددگاروں کی حیثیت کیا ہے؟ وہی حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ آج واللہ باطل کی نیند اڑ چکی ہے، یزیدیوں کی نیند اڑ چکی ہے، آج انہیں چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کل کیا ہو گیا تھا، مگر آج وہ جدھر نظر اٹھاتے ہیں انہیں حسین کا لشکر نظر آتا ہے۔ وہ لبنان کی طرف دیکھتے ہیں تو حزب اللہ حسین کا لشکر، وہ یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو انصار اللہ حسین کا لشکر۔
وہ سیریا کی طرف دیکھتے ہیں تو سپاہ القدس حسین کا لشکر، وہ فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے حماس کے مجاہد حسین کا لشکر، وہ عراق کی طرف دیکھتے ہیں تو حشد الشعبی حسین کا لشکر۔ حسینی جوانوں کے قدموں کی دھمک نے زمین کو ان کے قدموں کے نیچے اتنا ہلا دیا ہے اور گرم کر دیا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں کہیں پاؤں جمانے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ جذبہ کربلا کا جذبہ ہے، یہ شہادت، یہی راستہ انسان کو زندہ جا۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، کیسے بھی مرے انسان، رہنا کسی کو ہمیشہ یہاں نہیں ہے، مگر سب سے حسین اور شیرین ترین موت شہادت کی موت ہے۔ یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے، یہ جذبہ بیدار رہنا چاہیے۔ یہ کربلا کی ودیعت ہے ہمارے لیے، یہ کربلا کی عطا ہے ہمارے لیے۔ یہ جذبہ کبھی جوانوں میں مرنا نہیں چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حساس اور بیدار رہنا چاہیے۔ ہم اسی قوم کے جوان ہیں، ہم اسی قوم کے افراد ہیں۔ ہم دیکھیے، میں ابھی میرے عزیز بھائی اختر عباس جون صاحب قبلہ ناگپور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں کہ جس قوم نے وقت کے یزیدوں کی نیند کو اڑا دیا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اسی فرش عزائے سید الشہداء پہ پلنے والے جوانوں نے تو کردار ادا کیا ہے سیریا اور عراق میں۔ یہ جو کردار آپ سن رہے ہیں، شہید محسن حججی کو تفصیل سے بھی برادر علام نے بیان کیا، آپ نے شہید ہادی ہمت، یہ جتنے شہداء ان گنت، واللہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ چند نام آپ کے اور ہمارے سامنے آئے ہیں، مگر یہ جو 8 سالہ جنگ ہے، 8 سالہ جنگ، اللہ قسم خدا کی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس میں ایسے ایسے پاکیزہ جوانوں نے شہادتیں دی ہیں جن کی زندگی کو پڑھ کے انسان بے ساختہ گریے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بے ساختہ۔ کسی کی تمنا یہ تھی کہ میرا سر اس طرح کٹے جس طرح سید الشہداء کا سر کاٹا گیا، کسی کی تمنا تھی میرا سر اسی طرح نیزے پہ چڑھایا جائے جس طرح سید الشہداء کا، اور ہوا ان شہداء کے ساتھ۔ میں سب کی مثالیں یہاں نہیں سنا سکتا آپ کو۔ اسی سیریا اور عراق کی جنگ میں یہی وہ سڑک جو تقریباً 80 کلومیٹر کی سڑک ہے، کربلا سے نجف تک کی، نجف سے کربلا تک کی، اس پر دیکھیے ہم کب سے جانا شروع ہوئے ہیں، ہم ابھی تو جانا شروع ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے وہاں جب داعش کا قبضہ تھا تو ہم تو نہیں جا رہے تھے، وہاں گئے وہ نوجوان کہ جو جذبہ شہادت سے معمور تھے، وہ جوان اسی سڑک پہ نہ جانے کتنے سورما، کتنے ہمارے جوان قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، مگر انہوں نے داعش کا صفایا کر دیا وہاں سے۔ نہ جانے کتنے جوان اسی پہ، بہت سے ایسے جوان ہیں جن کے سروں کو کاٹ کے داعش نے اونچے اونچے نیزوں پہ نصب کر کے اسی سڑک پہ گاڑ دیا تھا، ایسے جوان گئے۔ مگر واللہ دیکھیے ایک چیز کی طرف اور آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داریوں اور فریضوں کے بارے میں بیدار رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو انسان بر وقت قدم نہیں اٹھاتا وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو بر وقت قدم اٹھانے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تحریک کربلا کے بعد بہت ساری تحریکیں اٹھیں، قیام توابین آپ پڑھتے ہیں، شہداء فق کا قیام پڑھتے ہیں، بہت سی، مگر شہادتیں دی گئیں، قربانیاں دی گئیں، جان دی گئی، مگر کسی کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا جو کربلا والوں کو حاصل ہے، شہادت کے درجات ہیں۔ اس لیے کہ موقع اور محل کے مناسبت سے بر وقت قدم اٹھانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جتنا بھی ہم آج گنتے ہیں، کروڑوں میں گنتی کربلا جانے والوں کی، واللہ کوئی جانے والے تو سب ہیں، طرفدار بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، مگر انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے اگر ہم آج جا پا رہے ہیں تو انہی شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے جا پا رہے ہیں، انہی شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے جا پا رہے ہیں۔ یہ عزت اور عظمت کا وہ راستہ ہم اسی قوم کے، یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا، یہ ذکر سید الشہداء ہمارے دلوں کو، قلوب کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کربلائی راستے پہ چلا۔ بڑی تفصیل سے بڑی اچھی بات ابھی میرے برادر نے کہی کہ ہمارا مقصد صرف مجلس عزائے سید الشہداء سے حصول ثواب نہیں ہے، بلکہ جذبہ قربانی، جذبہ شہادت، حسینیت کا جذبہ اپنے دلوں میں پرورش چڑھانا ہے۔ بہت حقیقت بات ہے۔ ہم تو وہی قوم ہے نا جس نے ہمت اور کم تعداد، کربلا سے لے کر آج تک، آج حق پرستوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے، مگر
کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے کبھی خوف کھایا ہو. یہ وہی قوم ہے جس کے ایک جوان سید حسن نصر اللہ نے اسی فرش عزا پہ وہی پلا ہے، اسی فرش عزا پہ پل بڑھ کے بڑا ہوا ہے، اسی فرش عزا پہ محسن حججی پلے ہیں، اسی فرش عزا پہ جنرل قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس پلے ہیں، اسی فرش عزا کی سید حسن نصر اللہ نے جب پوری دنیا یزیدیت سمٹ کے آ گئی تھی سیریا اور عراق میں داعش کی شکل میں، آپ کو اچھی طرح علم ہے، ایک ایسی سیاہ آندھی، ایک ایسی سیاہ دل فوج جنہیں دنیا بھر سے جمع کیا گیا تھا. ہیلری کلنٹن اپنی کتاب دا ہارڈ چوائسز میں کلیئرلی لکھتی ہے اب کہ میں نے ایز اے وزیر خارجہ امریکہ کی فورن منسٹر کی حیثیت سے دنیا کے 120 ملکوں کا سفر کیا تھا داعش کو بنانے کے. واللہ ایسے ایسے جلاد، ایسے ایسے کوڑ مغز، ایسے ایسے ستمگر، ایسے ایسے شقی القلب لوگوں کو لایا گیا تھا وہاں پر، جن کے ہاتھ بچوں کو ذبح کرتے ہوئے نہیں کانپتے تھے. الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں وہاں کاٹی گئی ہیں. کیمروں کے آگے ہندے جگر خارہ کی نجس اولادوں نے لاشوں کے سینے چیر کر دل نکال کے چبائے ہیں. کتنے جرائم ہوئے ہیں. شہید قاسم سلیمانی نے ایک تقریر میں مفصل طور پہ بہت سے ان کے جرائم کو بیان کیا ہے. واللہ انسان کانپ جاتا ہے. ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں ماں، باپ، ایک 9 سال کی بیٹی، ایک 6 سال کی بیٹی ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. ان درندوں نے 9 سال کی بچی کو اسی دسترخوان پر ذبح کیا، اور جب خون چاروں طرف دسترخوان اور کھانے پہ پھیل گیا تو اسی کھانے کو ماں باپ کو کھانے پہ مجبور کیا گیا. ظلم کی ایسی داستانیں وہاں تحریر کی گئی ہیں، ایسے ایسے درندے. مگر یہ حسینی عزم رکھنے والے جن کے سامنے حکومتیں کانپ رہی تھی، سرکاریں جن کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، ان کے مقابلے پہ حسینی جوان کھڑے ہوئے. یہی تو ہمیں فخر ہے ان کرداروں پر. جو بات میں نے ابھی کہی کہ وہ میں نے جو کہنا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر قوم کو فخر کرنے کے لیے اپنی تاریخ میں کھنگال کے ایسے کردار تلاش کرنے پڑتے ہیں جس پر وہ فخر کریں. ہزاروں سال سے ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جس پر اتیاچار کیا گیا، ظلم کیا گیا، دبایا گیا، دلت. انہوں نے اپنے فخر کے لیے ایک کردار اپنی تاریخ میں ڈھونڈا، پیدا ہوا، اور واقعاً قابل فخر ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر قابل تعریف ہے، وہ فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ ادھر چلے جائیے مہاراشٹر میں مراٹھا قوم نے، جہاں آپ جائیں گے آپ کو چھترپتی شیواجی مہاراج کا نام سننے کو مل جائے گا. ہر قوم کو اپنی تاریخ کھنگال کے ایسا کردار نکالنا پڑتا ہے جس پر وہ فخر کر سکیں. ہم وہ قوم ہیں جنہیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہر دور میں زندہ ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جن کی نہ کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ جن کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اللہ نے جینے کے لیے وہ زمانہ دیا کہ جب ہمارے سامنے جنرل قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس جیسے سورما میدان میں، سید حسن نصر اللہ جیسے جوان ہمارے پاس موجود ہیں. اور میں ان بزرگوں ہستیوں کا نام کس طرح لوں جن پہ جتنا فخر کریں ہم کم ہے. ہم اس دور میں ہیں جب اس مذہب کی باغ ڈور سید علی سیستانی اور سید علی خامنہئی جیسے عظیم مراجع اکرام کے ہاتھوں. فخر ہے. زندہ ہے تب بھی فخر رہے گا، مر جائیں گے تب بھی ہمیں اس بات پر فخر رہے گا. وہی سورما سید حسن نصر اللہ، اتنے جلاد، کوڑ مغز اور سیاہ دل درندے جب جمع ہو گئے سیریا اور عراق میں تو تب گھبرائے نہیں. کسی کو اس میں صرف اتنا کہا تھا بیروت کے چوراہے سے کھڑے ہو کر کہ میں دنیا بھر کے تمام ظالموں، قاتلوں، درندوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سیریا اور عراق میں جمع ہو جائے. مسلمانوں سے میں یہ نہیں کہتا، دنیا والوں سے، کہ تم ہماری مدد کے لیے سیریا اور عراق میں آؤ. میں دنیا بھر کے قاتلوں، ظالموں، درندوں، ان سب سے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہو سب اکٹھے ہو کے سیریا اور عراق میں آ جاؤ. قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو خیبر میں علی نے مرحب کا کیا تھا. یہ عزت کا راستہ ہے، یہ مردانگی اور شرف کا راستہ ہے. امید ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام یاد شہداء میں منعقد ہو رہے ہیں، پروردگار ہمارے دلوں میں انشاءاللہ جذبہ شہادت کو مستحکم کرے اور دین کی راہ میں ہم ہر قربانی کے لیے انشاءاللہ آماد اور تیار ہوں. انشاءاللہ حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ الصلوۃ والسلام